الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کے آخری ہماری نشست ہے، جیسے کہ ابھی کچھ سوال و جواب کی نشست ہوئی ہے کہ ہمیں کام کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی نوعیت کو دیکھیے گا، اپنی ٹائمنگ کو دیکھیے گا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس جگہ اور کس مقام پہ کھڑی ہیں۔ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سب کچھ، یا آپ کسی کے زیر نگرانی کام کر رہی ہیں؟ دو چیزیں، ایک ہے آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنے مدرسے میں، اپنے گھر میں، یا ایسی جگہ میں پڑھا رہی ہیں جہاں پورے کا پورا کورس آپ کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری چیز کہ آپ جہاں پڑھا رہی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ کسی کے زیر اطاعت ہے۔ اب اس کے بعد اس جگہ کو دیکھیں، وہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی اکیڈمی ہے جہاں آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ پڑھائیں، یا کہا تو نہیں کیا، آپ نے والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر آپ کو شوق ہوا، شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو، لیکن پھر بھی میری اور آپ کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اسکولوں میں باقاعدہ ٹائم لے کے اللہ کی رضا کے لیے، کہ صبح سویرے کا وقت اسمبلی کو ہوتا ہے تو اپنے آپ کے گھر کے قریب کوئی اسکول ہوں گے، وہاں پرنسپل سے بات کریں، آپ میڈم سے بات کریں کہ 10 سے 15 منٹ مجھے روزانہ دے دیں، میں یہاں بچوں کو دین سکھانے کی کوشش کروں گی، اور اس سے آپ کی اسکول کی ویلیو بڑھے گی کہ بھائی آپ کے اسکول میں بچوں کو اسلامی مینر، اسلامی اخلاقیات اور اسلامی قوانین سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کے اسکول کو ایک اچھا وہ کریڈٹ آپ کا اسکول لے لے گا کہ بچوں کی اسلامی طرز زندگی کے لحاظ سے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ ان سے بات کریں، آپ کو جب ٹائم مل جائے، وقت مل جائے، تو اب گویا کہ ہمارے پاس تین علیحدہ چیزیں ہو گئی بچیوں کے لحاظ سے۔ گھر میں میرے پاس بچیاں آئیں، مدرسے میں آئیں، اسکول میں آئیں، تین علیحدہ ہیں۔ اب ان تین جگہوں میں پڑھانے کی ترتیب بھی علیحدہ ہو گئی۔ آپ کا یہاں مقصد بدل گیا ہے، آپ کا ہدف بدل گیا ہے، تو تینوں علیحدہ ہیں۔ گھر میں جو بچیاں آ رہی ہیں پہلے ان کو دیکھیں، اسکول میں اور اس طرح مدرسے میں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں مدرسے میں، کیونکہ میرا اور آپ کا زیادہ تر تعلق مدارس سے ہے، تو مدارس میں اگر قرآنی عربی مجھے اور آپ کو پڑھانی آ رہی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے اور کیا طریقہ ہوگا اس کا پڑھانے کا۔ ایک، مدرسے میں بچیوں کو مقصد اول، ہدف اول جو اچیو کرنا ہے ہم نے، وہ ان کو گردانے اچھی طریقے سے یاد کرانا مقصود ہے۔ اب دیکھیں اہداف بدل رہے ہیں۔ جب میں اور آپ مدرسے کے اندر مدرسی کی بچیوں کو اعدادیہ دوم، متوسطہ اول، متوسطہ دوم یا سوم، یا تمہیدی کی بچیاں ہیں، یا بالفرض اولی کی بچیوں کو مل گیا، تو یہاں قرآن عربی پڑھانے کے انداز میں گرامر جو ہے یہ سب سے ٹاپ ہوگی، کیونکہ ان بچیوں کی استعداد مضبوط کرنا ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے ہے صیغوں کی پہچان ان کو ہونی چاہیے، ان کا ترجمہ ان کو آنا چاہیے، تو لہٰذا یہاں ہمارا مقصد بچیوں کی استعداد مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آگے اخلاقیات، اسلامیات یہ بہت پڑھیں گی، آگے ان کے بعد خاصہ ہے، اس کے بعد عالیہ اور عالمیہ ہے، تو ان کے 5-6 سال ہیں، قرآن بھی پڑھیں گی، ترجمہ بھی پڑھیں گی، حدیث بھی پڑھیں گی، فقہ بھی پڑھیں گی، اور آگے مجھ سے اور آپ سے اچھی اچھی معلمات ہوگی، سینئر معلمات ہوگی، جو ان بچوں کی اخلاقی طور پر بھی، نظری طور پر بھی، فکری طور پر بھی، اصلاحی طور پر بھی تربیت اچھے انداز میں کر سکیں گی۔ کرنی ہے آپ نے بھی، لیکن یہاں تربیت ثانوی حیثیت میں آ گئی، اس کی اب سیکنڈری حیثیت ہو گئی، اخلاقی ہو، عملی ہو، نظری فکری ہو، یا کسی اور لحاظ سے یہ وہ سیکنڈ پہ چلے گی، اب اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی۔ پہلی حیثیت جب آ گئی وہ کیا ہے، بچوں کی گردان اچھی یاد ہو اور اچھی طرح۔ اب اس کا پڑھانے کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ مدرسے میں جب آپ بچیوں کو پڑھا رہی ہیں حافظات میں، جیسے کہ ہمارے یہاں حافظات 5 سالہ جیسے بچوں کے لیے ہے، ایسا بچوں کے لیے الحمدللہ کافی جگہوں میں شروع ہو چکا ہے، کراچی سے باہر بھی جا رہا ہے،
تو بچوں کو پڑھانا ہے اعدادیہ متوسطہ میں، تو وہاں آپ یہ اب آپ کے پاس موضوع ہے یہ قرآن عربی کے طریقہ کار اس میں یہ ہوگا کہ بچوں کو آپ کتاب ضرور خرید کے لے کے دیں. جیسے آپ اپنے پاس بھی ہو، بچوں کو کہیں یہ بڑی کتاب لے لیں، اس کا فائدہ. لیکن بچیاں کتاب کو اپنے پاس رکھیں گی اور آپ پڑھانا شروع کریں گی. آپ شروع کریں گی مذکر کی ضمیر منفصل سے، یہاں سے کتاب بند، بچیوں کے پاس کتاب نہیں کھولیں گی، اور آپ اپنی کتاب کو بھی استعمال کریں گے اور وائٹ بورڈ کا استعمال کریں گے اور بچوں سے کاپیوں کا استعمال کروائیں گے. اور پہلا سبق ضمیر منفصل کی تعریف وائٹ بورڈ پر، طریقہ اور طرز اور انداز ہی قرآن عربی کا ہوگا. اسی طریقہ یہی ہوگا، انداز یہی ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا، لیکن کتاب بچیوں سے بند ہوگی. آپ یہ پورے کے پورے 20 سبق وائٹ بورڈ کے ذریعے پڑھائیں گی اور بچوں سے کاپی پہ لکھوائیں گی. اور جملوں کی مشق بھی اس طرح روزانہ 5-10 جملے اردو عربی کے آپ بچوں کو دیں گی، وہ کاپیوں پر لکھ کر آئیں گی. اب جب 20 سبق آپ نے ایز اے گرامر کے پڑھا لیے، کیونکہ میں نے کہا نا یہاں مقصد اول ان بچوں کی استعداد بنانا ہے. درمیان میں گریوی میں آپ نے چھوٹی موٹی تربیت کر لی، منع نہیں ہے، لیکن ہدف اور مقصد ان کی استعداد ہے. وہ اس لیے کہ آپ معلمات ہیں، آپ عالمات ہیں. آج کل حالت یہ ہے کہ 6 سال پڑھ چکی ہیں، سیگے کا اجرا نہیں آتا. ہمارا لیول 2 چل رہا ہے، وہاں میں عام خواتین جو لیول 2 میں پڑھ رہی ہیں، کوئی بھی اس میں عالمہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ان کو سیگوں کی اصل میں کیا تھا، تبدیلی کیسی ہوئی، کس انداز سے وہ کر سکتی ہیں. لیکن بہت سی عالمات کو جب ایک سیگا دیا، اس کو سیگے کی پہچان نہیں ہے، تو اجرا کیسے کریں گے، اس کی تعلیل کیسے کریں گے کہ اصل کیا تھی اور کن کن قواعد کی ضرورت. اور یہ سمپل سا ہے. یہاں آپ نے بچوں کو گردانے کروا دی، لیول 1 مکمل ہو گیا. یہ تمام ٹاپک ان کو کلیئر ہو گئے، یاد ہو گئے، اور کاپی پہ آپ نے لکھایا. اب جب لیول 1 مکمل ہوا، اب آپ کیا کریں گے؟ اب بچوں کو کتاب نکال اور پہلا سبق گھر سے آپ حل کر کے لائیں گی، اور اس میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کر کے بلائیں گی. بچیاں رات کو گھر میں یا مدرسے میں پیریڈ کے علاوہ اس سبق کو حل کریں گی، کیونکہ اس میں گرامر جو وہ پہلے سے آلریڈی پڑھ چکی ہے. اور جب 20ویں سبق تک گئی تو اب گرامر کے تمام بنیادی پارٹ ان کو آ چکے تھے. اب سبق نمبر 1 دیا کہ اس میں آیات کو وہ بھی آپ نے حل کر کے لانا، ان کے ترجمہ. کل میں آپ سے زبانی پوچھوں گی، جب آپ کے پاس کلاس میں آئی، کتاب بند، آپ نے کتاب کھولی، ہاں بھائی یہ آیت ہے، اس آیت میں جو لفظ ایز اے گرامر انہوں نے پڑھا ہے ان سے آپ سنیں، آپ سنائیں، آپ یہ سنائیں، آپ یہ سنائیں، آپ یہ سنائیں. آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا، سبق نمبر 1 کا اجرا ہو گیا. اسی طرح سبق نمبر 2، دوسرے دن سبق نمبر 2 دے دیا کہ آپ نے سبق نمبر 2 کو کتاب میں حل کر کے لانا ہے، اور جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ نے کر کے لانا ہے. اور اس انداز سے کہ کل ترجمہ میں آپ سے پوچھوں گی، کیونکہ گرامر اگر مدرسے میں آپ پڑھا رہی ہیں تو اس پہلی کتاب کو مکمل کرنے کے لیے صرف 2 مہینے چاہیے، کیونکہ 2 مہینے 60 دن ہے، اس میں 50 دن آپ کو پڑھانے کے ملیں گے، تو 50 دنوں میں یہ سبق مکمل ہو جانے چاہیے. زیادہ چلو 2.5 مہینے لگ جائیں، تو 2.5 مہینے میں لیول 1 مکمل ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اجرا اس طریقے سے کروائیں گی کہ روزانہ ایک سبق بچیاں حل کر کے لائیں گی. آپ پھر کلاس میں ان سے آج کے لیے، جیسے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے ہمارے پاس ہے اذ ہما فی الغار. اب یہاں جو ہے وہ رات کو اس کا ترجمہ کر کے آئیں گے. ہما اذ مانا جب، ہما فی الغار وہ ایک دوسرے کو سنا کے پیئرز میں یہ گھر میں کر کے آئیں. اب صبح ان کی کتاب بند ہے، آپ آیت کہیں گے اذ ہما فی الغار، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بچیاں اس پوری آیت کا ترجمہ کریں گی. اب کیا ہوگا کہ ان کو مختلف الفاظ کا معنی ساتھ سیکھنا ہے، ان کی وکیبلری بلٹ ہو رہی ہے، ان کی استعداد بن رہی ہے. ایک سبق تک کتنی آیتیں ہیں، یہ 6 آیتیں اور 2 آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں، یہی ہے. اب یہ انہوں نے ایک دن میں حل کر لیں، کوئی اب بچیوں کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے سرسری طور پر یہ گزر چکی ہیں ان کی نظر سے. اب جب وہ ترجمہ کریں گی آپ سنیں گی، اور ان میں سے جو لفظ انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ ان سے اجرا کریں ان سے. ہاں بھائی انتما یہ کون سے ہوگا، من اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ سبق کے آخر میں یہ بھی موجود ہے، پڑھ چکی ہیں. اتبا فعل ہے لیکن پہچان سکتی ہیں. کما کیا ہے، ہما ہم، الغالبون غالبون غالبان غالبون یہ پڑھ چکے ہیں. فعلان تم شاکرون کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس لیول کو مکمل کرے اور آخر تک وہ پڑھنا ہے.
वमा आना मिनल मुशरिकीन, माँ नफी के लिए, कई मरतबा ये गुजर चुका होगा, आप बता दें कि रात को कर कहेंगे कि ना, इसका माना नहीं, आना मैं हो गया, मिन पढ़ चुके, मुशरिकीन इससे फाइल है। अब ये तमाम के तमाम अल्फाज उन्होंने पढ़ लिए होंगे, अब सिर्फ आपने उनको इजरा करवाना है और वो आसानी के साथ कर चुकी होगी। इन तमाम अल्फाज का मीनिंग भी वो करके आएंगी और सब का सब वो करके आएंगी। अब इससे दोगे, एक उनकी इस्तेदाद होगी, दूसरा आयात का तर्जुमा करने से कुरान मजीद का तर्जुमा उनको आता जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर कोई जगह में कोई ऐसी आयत आती है लेकिन ज्यादा नहीं, इन बच्चों में ज्यादा वक्त आपका इजरा में यानी तर्जुमा सुनने में और उसके साथ जमायर या फेल जो भी आता है सुनने में होगा, ज्यादा तरबियती काम इसमें कम से कम रखेंगे, बिल्कुल नमक के बराबर, उससे कम भी, ताकि असल हदफ आपका वो लेट ना हो। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा लेवल एक एक सबक करके उनसे रोजाना सुनेंगे। अब ये दोबारा तकरार हो गया, पहली मरतबा विदाउट बुक पढ़ा उन्होंने, अब दूसरी मरतबा किताब से आपने सुना उनसे। और सुनने का तरीका ये है, कोई भी आयत आप जब करवाएंगी, जब तक बच्चियां इशारा ना कर लें उसका, आपने उनको उस वक्त तक छोड़ना नहीं है। तर्जुमा तर्जुमा करने का तरीका ये है, जैसे व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इस्मुहुमा, पहले उनको कहें इसका इशारा करें, इस्मुहुमा, उन दोनों का गुनाह, अकबरु, बड़ा है, मिन, मिन का माना क्या है, से, नफ़इहिमा, फिर इशारा करवाएं, नफ़इहिमा, उन दोनों के नफे से, उज़कुरु नियामती, उज़कुर, उज़कुरा, उज़कुरु, अबर का इशारा हो गया। अब यहाँ इशारा, पहले उज़कुरु इसका इशारा करेंगे वो, हाँ भाई माना करो, याद करो आप सब मर्द, नेमती, पहले इशारा, नेमती, मेरी नेमत को। तो जो भी चीजें, मैं कल आपको जो ग्रुप वीडियोस जिन खवातीन ने इशारे अपने सीख लिए, उनको एक छोटी सी बच्चों की वीडियो बना के दूंगा कि वो आयत पढ़ी जा रही है, वो तर्जुमा करेंगे और किस तरीके से इशारों की मदद से करेंगे कि जो जो लफ्ज पढ़ा उसका इशारा लाजमी करेंगे, इससे तर्जुमा गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपने अपने सामने पढ़ने वाली बच्चियां जो मदरसे में है, जो मदरसे में जब आप पढ़ा रही हैं हाफिजात, अरबी को, तमीदी को, मुतवस्ता की बच्चियों को या किसी भी लेवल की बच्चियों को, तो वहां आप इशारा पहले करवाएंगी, तर्जुमा बाद में। और अगर कोई गलती से पहले तर्जुमा नहीं कर पाती तो आप कहेंगे नहीं, पहले फर्स्ट आप जो है उसका इशारा करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है, जैसे आगे वरफाना फौकहुम अत्तूर, वो माना और, रफाना हमने बुलंद किया, रफाना हमने बुलंद किया, फौकहुम उन सब के ऊपर, अत्तूर तूर पहाड़ को। तो इस तरीके से एक एक आयत का जब भी आप तर्जुमा करवाएंगी, पहले आप इशारा करवाएंगी। तो बगैर इशारे के जो लफ्ज उसने पढ़ा इशारा से करता है तो वो दैट्स मिस्टेक, ये आपने गलती कर ली है, पहले आपने इशारा करना है। तो ये इजरा का तरीका होगा उन बच्चियों में जो मदरसे में है, ये इजरा का तरीका है उन बच्चियों में, और उनसे आपने साथ कॉपियां भी बनवानी है, कॉपियों पर जुमले रोजाना लिखवाने हैं रोजाना के तौर पर, ताकि उनकी इस्तेदाद मजबूत हो, उनको अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी की इस्तेदाद मजबूत बने अच्छे तरीके से। और अगर जब आपने ये 3 लेवल ऊला से लेकर नीचे तक किसी भी दर्जात के बच्चों को करवा दिया, यकीनन उसकी इतनी इस्तेदाद मजबूत हो जाएगी कि ऊला सानिया में अगर वो दूसरी सरफ ना भी पढ़े, सिर्फ ये भी आपने पढ़ाई की, तो वो इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन चलेगी। और ये ऐसे नहीं, ये तजर्बा हो चुका है इस बार, एक नहीं कई जगहों पे हो चुका है। तो ये आ गया पहला स्तर कि अगर मदरसे के बच्चों को पढ़ाना है तो वहां हदफ उनकी ग्रामर ज्यादा है बाकी चीजों से, और उसका तरीका ये है कि किताब बंद, पहले नंबर पर आपने व्हाइट बोर्ड पर उनको पूरी ये लेवल 1 का सबक पढ़ा देनी है। फिर उसका जो है दोबारा जब शुरू करेंगे तो उसका इजरा, किताब बच्चियां रात को हल करके लाएंगी, घर से हल करके लाएंगी, या क्लास में जो टाइमिंग है उसमें हल कर लेंगी, आप सिर्फ उनसे सुनेंगी, तर्जुमा भी, और बाकी जो अल्फाज पढ़े। और सुनने का तरीका ये होगा कि पहले इशारा फिर तर्जुमा, और सीगों की पहचान ज्यादा से ज्यादा, उर्दू अरबी जुमले इसलिए ताकि उसकी इस्तेदाद मजबूत हो, आगे वो दरसामी में जाएगी और बेहतर अंदाज में चल सके। और तरबियती उसमें बहुत कम हो जाएगा, जितना कम कर दे ताकि उसमें आपका वक्त ना लगे, यह हदफ मुख्तलिफ हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर,
اسکول میں بچوں کو آپ کو موقع مل گیا ہے، تو اسکول میں بچوں کو گرامر پڑھانا مقصود نہیں ہے، بہت خشک ٹاپک ہے، بہت خشک مضمون ہے، تو وہاں آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہاں بچوں کو دیندار بنانا ضروری ہے، دین کا شوق دلانا مقصود ہے، ان کو اخلاقیات اور اسلامی مینرز سکھانا ضروری ہے۔ اب وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں آپ گرامر کے سبق کو تاخیر سے تاخیر آہستہ کم سے کم رکھیں، اور ہر روز 2 موضوع یا 1 موضوع آپ ان کو کریں گی، اس کے لحاظ سے ان کی تربیت کریں گی۔ جیسے عادل ہو گیا، اب یہ الفاظ آ گئے نا، عادل کے لفظ پر آپ ان کو کہیں کہ عادل کیا چیز ہوتی ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور جس قوم میں، جس گھر میں، جس ادارے میں، جس اسکول میں، اور جس سسٹم میں، اور جس ملک میں انصاف نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ ظلم ہے۔ اور اللہ کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ کوئی چیز کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے، اور ظلم کے ساتھ کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ وہ قدرت کا قانون ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، وہ رب مٹا دیتا ہے اس کو۔ کفر کے ساتھ ہر چیز چل سکتی ہے، کفر بھی باقی رہے گا، آج قیامت تک باقی ہے، ظلم کبھی نہیں ہوتا، اس کی ایک حد اور لمٹ ہے، اللہ پاک اس کو مٹا دیتا ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظلم کرے گا ایک دن نہیں رہے۔ تو اس طریقے سے آپ روزانہ تیاری کر کے جائیں گے کہ آج اس سبق میں کون کون سی آیات آ رہی ہیں اور کون سے ایسے لفظ آ رہے ہیں جس پر کوئی اسلامک ٹاپک، اسلامک مینر، اخلاقیات، عملیات یا کوئی نظری فکری تربیت بچیوں کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ 30 منٹ آپ نے لے لیے، صبح اسمبلی میں ٹائم لے لیا، 5 منٹ آپ ان کو گردان پڑھانے، تاکہ ایک ٹیسٹ بدلتا رہے۔ 7 منٹ یا آپ کو 15 منٹ اسمبلی میں کیے ہیں، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ 7 منٹ آپ ان کو گرامر پڑھائیں گی، 7 منٹ آپ ان کی اسلامی تربیت کریں گے۔ اصل ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، اس کے لیے آپ کے پاس قرآن عربی میں آیات ہیں۔ آج کل سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، آپ مختلف قرآن کریم کی تفسیریں، اس میں مجموعۃ التفاسیر بھی ہے، اس میں اس آیت کو ڈالے کیا ہے کہ اس آیت میں کیا ہے، تو اس میں 3-4 تفسیریں لازمی دیکھ لیں، آپ کا درس ادھر ہی تیار ہو جائے گا، آپ کو بنا بنائے مواد تیار مل جائے گا۔ آپ اس میں تفسیر عثمانی کو دیکھ لیں، مختصر انداز میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لیں کہ کچھ نہ کچھ احادیث اس میں لکھی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک حضرت اسلم شبری صاحب کی یا عتیق ارمان صاحب کی آج کے دور کے لحاظ سے تفسیر ہے، وہ بھی اس میں مل جاتی ہے، اس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے عوامی طور پر اس کو بیان کیا ہوگا۔ یا حضرت سواتی صاحب کی تفسیر ہے، وہ بھی اس میں مل جائے گی، معالم التنزیل، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث اور واقعات مل جائیں گے، اور وہ واقعات بچیوں میں ہمیشہ کوشش کریں، چھوٹی عمر کے بچوں میں ہمیشہ واقعات کو ترجیح دیں، ہمیشہ واقعات تلاش کریں کہ اس آیت کے ارد گرد یا اس کے مطابق کسی صحابی کا واقعہ، کسی صحابیات کا واقعہ، کسی ولی کا واقعہ، یا کسی سے ایسا ہٹ کر کے جو سبق آموز ہو، اس سے ریلیٹڈ واقعہ نکال کے آپ لائیں۔ بچیوں کو آپ نے جب کوئی چیز سکھانی ہے تو واقعات کے تھرو سکھائیں، اور واقعات آپ کو مل جائیں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے آپ مل جائیں گے ہر لحاظ سے آپ کو، تو لہٰذا ان کو واقعات سنا کے آپ نے لانا ہے ان کی طرف۔ رہی اگر یہی چیز آپ، یہ ہو گیا بچوں میں، اسکول میں، تو لہٰذا آپ تھوڑی سی گرامر، باقی اصل ہدف آپ کو ہو کہ میں نے کیا کیا چیزیں، آپ نے پہلے سے ٹاپک ہو کہ کم سے کم 26 معاشرتی موضوع آپ کے پاس طے ہو۔ بھائی توحید سے شروع کریں، رسالت سے، ختم نبوت سے، پھر اس کے بعد عدل، شکر، صبر، یہ وہ ایمانی صفات سے شروع کر دیں، صدق، ان تمام ایمانی صفات سے کرتے ہوئے پھر معاشرتی پہلو کی طرف آئے، حقوق اللہ کی طرف، حقوق العباد کی طرف، خدمت خلق کی طرف، لوگوں کے ساتھ مدد کرنا، پھر میرے اور آپ کی ذمہ داریاں، یہ آپ لے کے آئیں کہ ایسے ایز اے مسلم مجھے اور آپ کو کیسے ہونا چاہیے، یہ موضوعات آپ لے کے آئیں اسکول کے بچوں میں۔ لیکن پھر ایک دفعہ میں کہ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ واقعات کے تھرو بچوں میں آئیں، کوشش کریں کہ ہر روز سبق میں آپ کچھ نہ کچھ واقعہ نکال کے لے آئیں جو سبق سے آپ کی کسی نہ کسی جگہ ریلیٹ کرتا ہو، اور وہ تھوڑی سی گردان پڑھائی، اس کا ترجمہ کروایا، یا ادھر سے موضوع آپ نے پکڑا، واقعہ سنایا، اور اس کا اگلے 2 منٹ میں خلاصہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو اس طرح ہونا چاہیے۔
بچیاں بہت سیکھ لیتی ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے کم سے کم 18 سال تک کی، یعنی آپ کی 8 سال سے لے کر 7 سال سے لے کر 18 20 سال 22 سال تک کی بچیوں کے لیے یہ طریقہ آپ اپنائیں گے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ یہ آپ اسکول میں بھی نہیں ہے، مدرسے میں بھی نہیں ہے، بلکہ عام خواتین کے لیے ہے. تو وہاں کیا کریں گے؟ بڑی عمر کی خواتین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، پڑھنا لکھنا جانتی ہیں، اگر زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوئی، اچھی سوسائٹی میں رہتی ہیں، ان کے لیے قرآن عربی کا طریقہ پھر بینا بین میں آ جائے گا. نہ بالکل مدرسے والی بچوں کی طرح ہوگا، نہ اسکول والی بچوں کی طرح، نہ مدرسے والی بچوں کی طرح، نہ اسکول والی بچوں، اس کے درمیان میں آ جائیں گے. اب یہاں 50-50 پہ آپ گرامر بھی سکھانی ہے، زیادہ زور نہیں لگانا، کوئی ٹوٹ نہ جائے. جس سے سنا دیا، جو زیادہ کوشش کر کے آتی ہے اس سے کروائیں، اس کا کام بھی لے. جو نہیں کر کے آتی، یاد نہیں کر کے آتی، دوہرا کے نہیں آتی، آپ اس سے اس کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لحاظ سے اگنور کر دی، سبق کے لحاظ سے نہیں کہ اس کو محسوس ہونے لگے کہ یہ مجھے ترجیح نہیں دے رہی، بلکہ ان سے کام لینے کے لحاظ سے کہ بھائی آپ نے سبق لکھ کے نہیں لایا، آپ نے سبق یاد نہیں کیا. آپ یہاں طریقے سے اب کون سبق سنائے گی کل کا، 1-2 مرتبہ دوہرا لیا، کیونکہ اس کے اندر قاعدہ اور قانون یہ کہ پہلے سبق آپ دہرائیں. آپ نے سبق دوہرا لیا، اب اس کے بعد آپ ایک کو کھڑا کریں. ہاں بھائی سبق کس کو یاد ہو گیا؟ کوئی سنا اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی سنا دی. ایک نے سنا دیا ہوا ہوما ہوم انتا انتمان تمہارا نانو. اچھا کوئی کھڑے ہو کر اپنی جگہ سنا لے گی؟ ایک نے سنا دیا. اچھا کوئی آپ میں سے ہے کہ جس کو یاد ہو گیا ادھر سامنے آ کے کھڑی ہو کر سنائے. اب آپ یہاں بڑی خواتین میں پیسو سٹائل استعمال کریں زیادہ. جب آپ فیس ٹو فیس پڑھا رہی ہوں زیادہ کام ان سے لیں. 1-2 مرتبہ آپ نے پڑھا دیا، ان میں سے کہ ہاں بھائی کس کو یاد ہو گیا آج میں اس کی بیگ میں کھڑی ہوں گی، اگر کہیں بھول جائے گی تو میں بتاؤں گا. آپ اس کے سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں بالکل قریب ہو کر، وہ پڑھا رہی ہے اور اس کو کہیں کہ آپ دوسروں کو پڑھائیں. جی بھائی ہم اس کے ساتھ سارے مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ پڑھائے ہوا، باقیوں کے کہیں کہ اس کے ساتھ مل کر پڑھے ہوما، اس طرح سب جیسے کہ آپ پڑھا رہی تھی وہ پڑھ رہی تھی. اب اس کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑی کر دیں، وہ باقیوں کو پڑھائے. اس سے کیا ہوگا؟ جو اچھی تیز ہے وہ بہت اچھی ہو جائیں گی، اور جو کمزور ہیں ان کے دوران کی وجہ سے ان کو کچھ یاد ہو جائے گا اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تیسرا، اب میں نے کہا نا یا 50-50 ہے، گردان پہ زیادہ زور بھی دینا نہیں ہے اور چھوڑنا بھی نہیں ہے. وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی بس نہیں سمجھا رہے. اور ان کے ساتھ آپ کو انگیج ہونا پڑے گا. ان کو چھوٹے چھوٹے جملے بھی دیں گی، چھوٹے مختصر جتنی ہیں، کام بھی ادھر کروا دیں گی. آخر میں 10 منٹ کا گروپ بنا کے ریوائز کیا کہ بھائی آپس میں 3-3 4-4 بیٹھ کے ریوائز کرو، دوہرا لو اس کو. یا آن لائن ہے تو وہاں بریک آؤٹ ہوتا ہے، اس بریک آؤٹ میں ان کو ڈال دیں. جیسے میرے پاس خواتین ہیں تو رات کو سبق کے بعد ان کو میں 3-4 گروپ میں تقسیم کر دیتا ہوں. تو ایک ان میں سینئر ہوتی ہے کہ بھائی جس کو یاد ہوتا ہے اس کو ادھر رکھ لیتا ہوں کہ بھائی آپس میں آپ دوہرا لیں. تو اس طریقے سے آپ بڑی خواتین میں 50-50 اصل 50% گرامر چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اتنا بھی زور نہیں دینا کہ کسی کو نہیں آتی تو نہیں، کوئی نہیں سناتی تو ٹھیک ہے. اچھا آج آپ سنائیں گے، یہ بھی نہیں کہ پھر آپ پوچھیں نہیں آج آپ سنا لیں گی، اچھا چلے آج نہیں تو پھر کبھی صحیح، لیکن کسی دن کوشش کیجیے گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ کبھی ترغیب دیں لیکن بڑے طریقے سے. اور جو کام کر رہی ہیں ان سے کام زیادہ سے زیادہ لیں، زیادہ سے زیادہ لیں. اور ساتھ پھر 50% آپ کی اخلاقی، اصلاحی، نظری فکری یعنی دین اور اسلامیات یہ ساتھ لے کے چلے. یہ ہو گیا عام خواتین کا طریقہ کار. تو ہمارے پاس 3 ہی بڑے سکوپ ہیں، یعنی خواتین میں، بچیوں میں، بچیاں پھر مدرسے میں ہوگی، اسکول میں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ خواتین کے لیے آپ نے دراسات شروع کیا ہے. تو وہ خواتین اب ان سے تھوڑا سا مختلف ہیں، کیونکہ دراسات میں مقصود ان کو گرامر پڑھانا بھی ہے. تو پھر اس میں آپ 60-40 کے آ جائیں گے کہ 60% آپ گرامر پر زور دیں گی، 40% آپ ان کی تربیت کریں گے، کیونکہ 2 سال بعد ویسے انہوں نے جانا ہے. لیکن دراسات کے اندر ان کو ترجمہ کی مشق پھر زیادہ کروائیں گے، ترجمہ کی مشق زیادہ کروائیں گی. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا لیول 1 مکمل ہو جائے گا، لیول 1 مکمل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ میں دوبارہ آتا ہوں کہ جب آپ بچیوں کو پڑھا رہی ہیں مدرسے میں، آپ کا لیول 1 مکمل ہو گیا، عام خواتین کو پڑھا رہی ہیں، لیول 1 مکمل ہو گیا. اب آنا ہے ترجمے کی طرح. تو کیا کریں گے؟ تینوں میں علادہ علادہ آپ
حافظات کو یا مدرسے میں اعدادیہ متوسط کے بچے، وہاں آپ کا ادب، صرف اور نحو، گرامر زیادہ ہے، لہذا آپ اس پہ زور دیں گی۔ لیکن جب آپ کا لیول 2 شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ رکھ کے سورہ یوسف سے ان کا اجرا شروع کروا دیں گے، ترجمہ ترتیب سے، اور اس میں لیول 2 کے مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق اور مضاف اور محموز کے صیغے اس میں زیادہ آتے ہیں، زیادہ تر معطل کے آتے ہیں۔ تو سورہ یوسف شروع کروائیں گے، اس میں مزید کے ابواب بھی آتے ہیں، تو ان صیغوں کی پہچان ان کو ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ اجرا کرواتے جائیں گے۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ پلس صیغوں کا اجرا، اصل صیغوں کا اجرا ہے، اصل صیغوں کا اجرا ہے، بچیاں ہیں، مدرسے کی بچیاں ہیں۔ اب اسکول میں آ جاتی ہیں، وہاں آپ کا لیول جتنے عرصے میں بھی ہو جاتا ہے، وہاں آپ سورہ یوسف کے ترجمے پہ آ جائیں، لیکن وہاں ترجمہ زیادہ مقصود ہو، ترجمہ کروانا سیگے کم، سیگوں کی پہچان ہلکے پھلکے کبھی کبھی، لیکن ترجمہ مقصد ہے، ترجمہ کروانا۔ اور اگر عام خواتین میں ہے تو وہاں پھر آپ 50-50 میں آ جائیں، ترجمہ بھی مقصود ہے، سیغوں کی پہچان بھی مقصود ہے، اور دراسات میں بھی سیم یہی طریقہ ہوگا، دراسات میں بھی یہی 50-50 والا طریقہ چلے گا، جملے بنانے، جملے لکھوانے، ہوم ورک دینا، ہوم ورک لینا، کام کروانا، ترجمہ سننا، یہ سارے کام آپ نے کروانے ہیں جب عام خواتین ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے کہ سمر کیمپ میں شارٹ کورسز رکھے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو ترغیب دینا، وہاں آپ جو ہے گرامر کو بھی لیں گے، لیکن گرامر سے زیادہ آپ صیغوں کے اجرا کو بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں، لیکن اصل اس میں ترغیب، شوق ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے قرآن کے سیکھنے کا، تو وہاں ترغیبی بات آپ زیادہ کریں گے۔ سمر کیمپ جو رکھے جاتے ہیں اس میں مقصد کوئی دین پورا آپ نہیں سکھا سکتے، اس میں آپ نے ترغیب پیدا کرنی ہوتی ہے، تڑپ پیدا کرنی ہوتی ہے، اور دین کے ابتدائی سٹیج کی طرف ان کو لے کے آنا ہوتا ہے۔ اور ایسا کیا کریں کہ جب بھی آپ شارٹ کورسز، سمر کیمپ یا اس طرح کروائیں تو ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ بس یہ چند دن میں جو چند بچیوں کو جمع کر کے بتا دیا لوگوں کو تو ہم نے یہ کروایا، نہ، بلکہ ان بچیوں کو یا خواتین کو مستقل طور پر اپنے ساتھ لگا کے ان کو مستقل آگے دین سکھانے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے کہ یہ تینوں ورژن اور چوتھا دراسات کا یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو آگے تقریباً قرآنی عربی جتنی بھی ہے اس کا طریقہ وہی ہے، جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ کیسے بعض جگہوں میں آیات بہت زیادہ آ جاتی ہیں، تو وہ آپ اپنے اپنے طریقے انداز کے آپ کا کس جگہ میں پڑھا رہی ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ کہاں ترغیب ہے، کہاں ترہیب ہے، کہاں صیغوں کا اجرا زیادہ مقصود ہے، کہاں تربیت زیادہ مقصود ہے، کہاں جو استعداد زیادہ مقصود ہے۔ اب آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق آپ نے قرآن عربی کو پڑھانا ہے۔ عوام الناس کے لیے کیونکہ اکثر موقع ہماری معلمات کو عام خواتین میں پڑھانے کا مل جاتا ہے، تو اس کے لیے یا جملے جو کہ ہر سبق کے بعد جملے کیا دینے چاہیے، تو 20 اسباق کے جملے عربی سے اردو، اردو سے عربی، یہ بنے بنائے ہمارے پاس ہیں، جو پڑھانا چاہیں گی ویسے نہیں، جو پڑھانا چاہیں گی جیسے کہ اس گروپ میں ان کو شیئر کر دیے جائیں گے، وہ پڑھائیں آپ کو، تاکہ ہر سبق کے بعد ہوم ورک دینے کے لیے کوئی مشکل میں نہیں پڑھنا پڑے گا۔ ایک سبق کے بعد ہم نے جو اگر 10 جملے دینے تو 20 جملے اردو سے عربی اور 20 جملے عربی سے اردو کے رکھ دیے، ان میں سے آپ 8-8 10-10 جملے اپنی مرضی کے چن کے دے دیں کہ یہ جملے آپ نے حل کر کے لانا ہے۔ پڑھانے کا طریقہ کار اور سبقوں کو جو ہے لیسن پلان کے لحاظ سے کیسے کیا جائے وہ بھی یہ آپ کے سامنے ہے، شاید امید ہے کہ اب آپ کے پاس سلائیڈ میں یہ شو ہو چکا۔ اس میں تمام اسباق کو تقسیم کر دیا، ہر سبق کو 3 آدھے گھنٹے کے لحاظ سے 35-40 منٹ کی کلاس ہو یا آدھے منٹ کی ہو تو اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو جو چیزیں بھی، جیسے کلاس سبق نمبر 4 گرامر کا ایسا کیا ہوگا، مذکر کی ضمیر متصل ہو ہما ہم، اس میں کیا پڑھیں گے، اضافت کا قاعدہ، ضمیر متصل اسم کے ساتھ رب ہو رب ہما عمل مشرق اس کے ساتھ ہوگا۔ اچھا اب اس میں ہم تربیت کیا کریں گے، رب کی ربوبیت، وہ پالنے والا ہے کہ پتھر کے درمیان کیڑے کے منہ میں سبز پتا عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ آپ کیسے جو ہے اپنی مخلوق کو پالتے ہیں؟ کہا موسیٰ صاحب آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ میں پالتا ہوں؟ کہا یا اللہ یقین کے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس پتھر پہ لاٹھی لگاؤ، انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو درمیان میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا ہے۔ اللہ کے لیے شکر ادا کہ اللہ تو رب ہے، تو سب کو پالتا ہے۔ تو رب کے دو معنی ہیں، پالنے والا بھی ہے
اور رب تربیت کرنے والا بھی ہے کہ ہر چیز کا اتنا شعور دیا اور اس کی تربیت کی کہ وہ اپنے نفع نقصان کو پہچان سکتی ہے. لیکن انسان تو پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک نفع نقصان میں پہچان نہیں کر سکتا. 18 سال تک یہاں لکھا تھا وفی انفسکم، قرآن مجید میں آتا ہے کہ 18 سال کو ہو گیا. اب بچہ تھا، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اگلے منٹ میں ٹرائی کرتا ہے کہ اپنا رزق کہاں سے وصول کرنا ہے. وہ اپنی ماں کے نیچے جاتا ہے، اپنا دودھ وصول کرتا ہے، دودھ وصول کرتا ہے. اسی طرح ہر چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی شعور ہے. پیدا ہوتے ہی وہ اس کی طرف ہے. کیڑے مکوڑی پیدا ہوتی ہے اپنی رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. لیکن انسان کی کیا کیفیت ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے ایک رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کروٹ بدل نہیں سکتا. میں اور آپ ذرا سوچیں کہ جب بچے کی برتھ ہوئی اور فرض کریں میں اور آپ بھی تھے تو ہماری کیا حالت تھی کہ کروٹ اپنی مرضی سے نہیں، خوراک نہیں لے سکتے، اور پوری کو پورا اللہ نے بندوبست کیا، کپڑے پہلانے نہلانے، یعنی کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تھے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، چلنا سکھایا، پھر انگلی سے پکڑ کر کے، پھر اس کے بعد کھانا سکھایا، کرتے کرتے 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے. والد کہتا ہے فائدہ اس میں ہے، پڑھ لو، پڑھنے میں فائدہ ہے. یہ کہتا ہے نہیں، کھیلنے میں فائدہ ہے. والدین کہتے ہیں موبائل سے دور رہو، اس میں نقصان ہے. یہ کہتا ہے سارا مزہ اور فائدہ ہے ہی موبائل کے استعمال کرنے میں ہے. اس کو کہتے ہیں کھیل کود میں کم وقت لگاؤ، نقصان ہے، مضر ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، یہی تو ساری دنیا ہے. تو ایک طرف عقل اور شعور کی یہ حالت ہے کہ ہر آدمی اس کو کہتا ہے تیرا فائدہ اس میں ہے. یہ ہمیشہ اس کے گھر چلتا کہتا نہیں میرا فائدہ اس میں ہے. جب 18 سال تک ایک ایک چیز سے پکڑ کے اس کو لگایا جاتا ہے کہ فائدہ ادھر ہے، فائدہ ادھر ہے، فائدہ، اور یہ ہر روز نقصان کی طرف جاتا ہے. استانی معلمہ کہتی ہے پڑھ لے بیٹا، وہ کہتی ہے کہ نہیں، کھیلنے کا موقع کب ملے گا. تو یہ ہمیشہ اپنے فائدے کو نقصان سمجھتا ہے. جب 18 سال 17 سال اس سے اوپر ہوتے ہیں، اللہ پاک شعور دیتا ہے تو کل یہ بھی اللہ کی بندی کہتی ہے میں تو بڑی سمجھدار تھی، میں بڑی فہیم تھی، یہ جتنا کام کیا ہے یہ سب کچھ یہ میں نے کیا ہے، اپنی عقل سے کیا ہے، بڑی سمجھدار ہوں میں، بڑی معاملہ فہم ہوں، پڑھا میں نے، حاصل کیا میں نے. تو نے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ اس رب کی عطا ہے، یہ اس رب کی عطا ہے. آج وہ نہ کر دے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بچائے کہ اگر میرے جسم کا، آپ کے جسم کا، یا کسی کا، ہم روزانہ اظہار مثال لیتے تھے، ایک جو ہے نا انسان کے اندر جو یہ برین کام کر رہا ہے، اس کی ایک رگ بیٹھ جائے، بندہ پاگل ہے. نہ دنیا کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ باہر کا پتہ، سب چیزیں بھول جاتا ہے. تو تمہارا ہے کیا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ اس کی عطا ہے، حاصل کر لے اس کی رضا، اسی میں ہے تیری میری سب کی بلا. تو یہ اس رب کے لیے، تو یہ اس کی طرف دیکھیں ایک ایک سبق یہ آپ کو دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ اس سے بہتر کر سکتی ہیں، آپ اس سے بہتر کر سکتی ہیں. یہ تو صرف پوائنٹ ساتھ لکھ دیے کہ چلو آپ کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے. لیکن اگر آپ جب کرنے پہ آ جائیں گی، تھوڑا سا مطالعہ، ادب و آداب کی کتابیں مل جاتی ہیں. دوسرا، اپنے مطالعے میں مشائخ کی کتابوں کو رکھ لیں. اصل ضرورت اس وقت اصلاح معاشرے کی ہے، تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے، بچوں کی، خواتین کی ہو جائے. تو اصلاح معاشرے کے لیے مشائخ کی کتابیں، ہمارے حضرت شیخ کی بڑی زبردست کتابیں ہیں. آداب مجلس ہے، آئینہ آداب ہے، اور اس طرح منتخب مجالس ہے، حقوق و آداب کے نام سے کتاب ہے، بڑی بہترین 4-5 کتابیں حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی. تو میں تو کہتا ہوں ان کی کتابیں اکثر جو ہمارے خواتین و حضرات، معلمین و معلمات، علماء کو تو ہمارے اکثر جو شاگردوں کو تو میں زبردستی کہتا ہوں کہ بھائی یہ 3 کتابیں آپ کے پاس ہیں یا نہیں. 10-15-20 دن کے لیے ان کو خانقاہ بھی بھیجتے ہیں، یہ ضروری ہے. تو اس لحاظ سے آپ ضرور یہ کتابیں لیں، اپنے پاس مطالعے میں رکھیں. پھر اسی سے اچھا بنے بنائے سبق ہے نا، اللہ کی شان ہے. اب منتخب مجالس سے ہمارے حضرت کی وہ 20 منٹ کا بیان بنا بنایا ہوتا ہے، آپ مطالعہ کر کے اس کو 10 منٹ میں کر دو، اس میں ایسے زبردست زبردست واقعات ہوتے ہیں، عجیب عجیب بنے بنائے واقعات مل جاتے ہیں. اور اس طرح کچھ واقعات کی بھی، یعنی اولیاء اللہ کی واقعات کی کتابیں، صحابہ کی سیرت کی کتابیں، یہ آپ کے پاس ہوں، تاکہ آپ ان کے ذریعے سے
बच्चों की खवातीन की तरबियत कर सकें। तो ये आपको मिल जाएगा, हर सबक के लिहाज से है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये गाइडलाइन है। आप एक दफा मैदान में आ जाएं, ये कुछ भी नहीं है, आप इससे बहुत आला कर सकती हैं। आपको अल्लाह पाक ने इस्ताद दी है, आपके अंदर सब कुछ है, पड़ा भी है। बस इस खौफ को दूर करके गूंगा शैतान बनने से बच जाएं, मैदान में आ जाएं, काम करें और एक इरादा कर लें कि ए मेरे अल्लाह, आज तक जो कोताही हो गई, आज के बाद ये तेरी बंदी आज अपने रब के हुजूर ये इरादा करती है कि मेरे अल्लाह, जो कोताही हो गई आज के बाद नहीं होगी। मैं अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगी। अगर आपकी मौजूदगी में ये इर्द गिर्द खवातीन है जिनको कायदा नाजरा नहीं आता, कुरान नहीं आता, दीन नहीं आता, उसकी सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? शैतान ने तो अपनी जिम्मेदारी कर ली। उसने तो कौन सा गुमराही करने का कौन सा सबब है, वो किसी के घर तक, जेब तक, किसी तक नहीं पहुंचाया। जब शैतान और उसके हवारी इतने जबरदस्त मेहनत में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ने कहा कि दो बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं, शैतान के बंदे हैं। शैतान खुद भी एक्टिव है और उसकी पूरी जुर्रियत भी एक्टिव है, और रहमान के बंदे बस एक खाना पीना और बस मसनूई काम हमने शुरू किए हुए हैं, हकीकत में नहीं है। आ जाए, हकीकत की तरफ आ जाए, आंखें खोलें और इरादा कर लें, और इंशाअल्लाह सब करेंगी ना काम। सब उलमा, सब आलिमात इरादा कर लें, आप शुरू करो। बरकत देने वाली अल्लाह की जात है। जीरो से शुरू करें। हमारे तमाम उलमा काबिर मशाइख ने जीरो से काम शुरू किए, कुछ नहीं होता। हम आज बैठ गए टांगे बटांगे। भाई इम्कान के होते हैं कि वसाइल मिले, मदरसा बने, कोठी कोई कहे कि ये खाली है इधर आके काम करो, नहीं, काम शुरू करो, वसाइल अल्लाह पाक देंगे। काम शुरू करो। आप इस उम्मत का, इन बच्चियों का, इन खवातीन का दुख दर्द तो समझो कि कल अगर ये छोटे छोटे गुनाहों की वजह से पकड़ी गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नजरी फिक्री तौर पर बहक रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अखलाकियात खत्म हो रही हैं, अमली तौर पर नीचे जा रहे हैं हम, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले चंद उलमा, चंद आलिमात होती थी, चंद समझदार खवातीन होती थी, पूरे पूरे खानदानों को वो अपने साथ उनकी तरबियत कर लेती थी। आज हर दूसरे घर में पढ़ी लिखी खातून है, आलिमा है, दीनदार है, किसी न किसी का वक़्त लगा हुआ है, किसी खानका से, किसी शेख से मुंसलिक है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं है। अपने अंदर ये पढ़ ले। और मैं अपनी आलिमात से कहूँगा, खुसूसी तौर पर मशाइख के साथ अपना जो है निस्बत, यानी बैत की, ताल्लुक की रख लें, उनकी किताबों का मुताला कर लें, खुद भी बहुत आपको फायदा होगा, और आपके इर्द गिर्द बैठने वालों को भी बड़ा फायदा होगा। कोशिश करें, कोशिश करें कि किसी न किसी से अपना इस्लाही ताल्लुक कायम कर लें, उससे बड़ा फायदा होगा, आपके कामों में बरकत हो जाएगी। आपके पास आने वाली खवातीन के नजरियात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, उनमें अमली जिंदगी में बड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, जब मेरे और आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दीन को सीखने, और जो सीख लिया है अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसको आगे दूसरों तक पहुंचाने वाले हो जाएं और उम्मत की तरबियत करने वाले हो जाएं। है तो नहीं, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ये अता कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व आमीन। बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।